اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل ایمان کی خدمت میں امام سید سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت عرض ہے، اور آج میں اپنے مولا کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں سے اہل بیت علیہ السلام کا جو تعارف ہے وہ پیش کرتا ہوں، تاکہ کوئی انسان بھی ہمارے عقائد کو خراب نہ کر سکے اور ہمیں اپنے ایمان سے لغزش نہ لا سکے ہمارے ایمان میں۔ صحیفہ کاملہ کے اندر امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم یا من خص محمد وآلہ بالکرامہ، اے اللہ تو وہ ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ، بلندی کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ، تمام تر تقدیس و پاکیزگی کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اس کو شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے بیان کیا کہ کل الیکم کل مکرمۃ تعول کل ما یقال امکم البتول، اے اہل بیت رسول، تمہاری طرف تمام بزرگیاں، تمام شرف، تمام کرامتیں اپنا رخ کر لیتی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں بطول ہے۔ عزیزان محترم، یہ تمام شرف و عزت اللہ نے آل محمد علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کیے، اسی لیے محمد و آل محمد علیہ السلام شرف ڈھونڈنے کے لیے، عزت تلاش کرنے کے لیے کبھی کسی کے دروازے پر نہیں گئے۔ ہاں، دنیا عزت و شرف ڈھونڈنے کے لیے آل محمد علیہ السلام کے دروازے پر آئی اور اپنے آپ کو اہل بیت سے منسوب کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان کو یہ اعزاز عطا کیا کہ وہ شرف کا خاندان جسے اہل بیت کہا جاتا ہے، فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت کو اللہ نے فرض من القرآن انزلہ، قرآن مجید میں آیت نازل کر کے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کی فرض کیا ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اہل بیت رسول تمہاری عزت و عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو تم پر صلوات نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، وَخَصَّصَهُمْ وَحَبَاهُمْ بِالرِّسَالَةِ، اور اللہ نے اہل بیت کو پسند کیا ہے اپنے پیغام کے لیے، ان کے سینے میں اللہ نے اپنے پیغام کو رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے لیے قرآن مجید کے اندر آیت ہے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کو کن سینوں کے اندر محفوظ کرے۔ اس آیت کی تلاوت اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے کی جو لوگ مخالف تھے، لیکن جب انہیں عظمت اہل بیت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کے لیے کن لوگوں کا انتخاب کرے، کن کو سلیکٹ کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ، اور اے اللہ تو نے انبیاء کا وارث بھی آل محمد کو قرار دیا اور انبیاء کا، ائمہ کا اختتام بھی انہی کے اوپر فرمایا۔ وَخَصَّصَهُمْ بِالْوَسِيلَةِ، اور اے اللہ تو نے ان کو وسیلے کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ وَعَلَّمَهُمْ عِلْمَ مَا كَانَ وَعِلْمَ مَا بَقِيَ، اور تو نے مخصوص کیا ہے انہیں جو کچھ علم گزر چکا ہے وہ بھی ان کو عطا کیا ہے، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ علم بھی تو نے آل محمد کو عطا کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آل محمد کتنا جانتے ہیں، یہ اللہ نے عطا کر دیا کہ وہ آنے والے وقتوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور گزشتہ حالات کو بھی جانتے ہیں۔ وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور کچھ لوگوں کے دلوں کو تو نے
آل محمد کی طرف موڑ دیا۔ یہ کچھ دلوں کو اس لیے کہا گیا کہ آل محمد سے ولایت اور محبت حلالی رکھتا ہے، حرامی نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان لوگوں کے دل آل محمد کی طرف مڑتے ہیں جن کی ولادت میں طہارت ہوگی، جن کی ولادت میں نجاست ہوگی، وہ آل محمد کی طرف کبھی نہیں مڑ سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا فصل علی محمد وآلہ الطاہرین، اے اللہ تو درود نازل کر محمد و آل محمد علیہ السلام پر، وفعل بنا ما انت اہلہ، اور ہمارے ساتھ وہ انجام دے جس کا تو اہل ہے، الذین اہلہ فی الدین والدنیا، دین و دنیا کے اندر جس کا تو اہل ہے وہ عطا فرما، والآخرت انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔